الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقتربت الساعة وانشق القمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے یعنی واقع معراج کو بیان فرمایا، اور دوسری آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معجزے انشقاق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی 6 باتوں کی وجہ سے۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ مختصر اور مفہوم بہت زیادہ، یعنی اللہ نے یہ نعمت جو مجھے عطا فرمائی کہ میں جب کوئی بات بیان کرتا ہوں تو اس کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے معانی کے اندر اور اس کی تشریح اور تفصیل کے اندر بہت بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر ارشادات ہیں، اور حضرات محدثین اکرام نے ان سے 20 مسائل کا استنباط کیا، جیسے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد تھا اس سے محدثین نے 68 مسائل کا استنباط کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اس آیت سے علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے 500 سے زائد مسائل کا استنباط کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو پہلی چیز عطا فرمائی جوامع الکلم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور ہم نے آپ کو رعب عطا کیا۔ رعب کا مطلب یہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ظاہر ہوتا تھا کہ دشمن اگر 1 مہینہ دور بھی ہو پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں عبادت کا وقت ہو تو امت کے لیے آسانی ہے کہ وہ مصلی ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ساری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو انسان مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا۔ حضور سے پہلی شریعتوں میں غنیمت کا مال کھانا حلال نہیں تھا، بلکہ غنیمت کے مال کو ایک پہاڑ پہ رکھتے اور آگ اسے جلا دیتی تو گویا قبولیت ہے، آگ نہ جلاتی تو گویا قبول نہیں ہے، لیکن اس امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے جو پیغمبر آتے تھے کسی ایک شہر، ایک قریہ اور ایک بستی کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کا خاتمہ ہو گیا، یعنی میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 خصوصیات بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے ہر پیغمبر کو معجزات اور خصوصیات عطا فرماتا ہے۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں کوئی اور انسان پیغمبر کے علاوہ نہ لا سکے، اور جس کو لانے سے سب عاجز ہو جائیں تو پیغمبر اس چیز کو لے کر آتا ہے، تو یہ معجزہ ہے۔ معجزہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے اور وہ پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے تاکہ لوگ اس پیغمبر کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں۔ وہ عادت کے برخلاف ہوتا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں اس نبی کی سچائی کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل کر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، سمندر پہ ماری تو سمندر میں راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور قوم پار ہو گئی، فرعون اور لشکر آیا تو ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اگر مردہ ہوتا وہ کہتے قم بإذن اللہ، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ مادرزاد اندھا ہوتا تو اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ جسے برس کی بیماری ہوتی عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، جو اس وقت سے لے کر آج تک زندہ جاوید موجود ہے۔ 1440 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن قرآن کریم اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ بقیہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اس وقت تک تھے جب تک وہ دنیا میں تھے۔ وہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ کا ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن آج تک باقی ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو حصی معجزات دیے گئے، اللہ نے آپ کو علمی اور عقلی قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا۔
کہ جس کی فصاحت اور بلاغت اتنی ہے کہ آج تک کوئی قرآن کا مثل نہیں لا سکا۔ قرآن نے 3 چیلنج کیے تھے۔ پہلے فرمایا کہ پورے قرآن کا مثل لاؤ، نہ لا سکے تو کہا 10 سورتوں کا مثل لاؤ، نہ لا سکے تو کہا 1 سورت کا مثل لاؤ، لیکن قرآن کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، کوئی مثل نہ لا سکا۔ دوسرا ایک بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع معراج تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا۔ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر ہوا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر ملاقات ہوئی، جنت اور جہنم کے مناظر آپ نے دیکھے، آپ کے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور پھر کم ہوتی ہوتی وہ 5 پہ آئیں، سدرۃ المنتہا تک حضور پہنچے، اور محدثین کی ایک جماعت کے مطابق اللہ رب العزت کا آپ کو دیدار بھی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ واقع معراج کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ انشقاق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جس وقت آپ مکہ میں موجود تھے، جب آپ سے کہا گیا کہ اپنی نبوت پر دلیل پیش کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی آپ کے معجزات صرف زمین پر ہی ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے معجزات فلک پر بھی ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ حضرات محدثین اکرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے دلائل النبوہ کے نام سے 6 جلدوں میں کتاب لکھی۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصفہانی متوفہ 430 ہجری نے دلائل النبوہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو 3 جلدوں میں جمع کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری نے الخصائص الکبریٰ کے نام سے 1000 سے زائد معجزات کو جمع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہر وقت ہوا ہے۔ میں چند معجزات عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب حضرات صحابہ اکرام کی تعداد 1400 سے زائد تھی، عمرہ کرنے کے ارادے کے لیے گئے۔ جب حدیبیہ مقام پر پہنچے ہیں تو ایک جگہ پر ایک کنواں تھا۔ صحابہ اکرام جب پہنچے تو دیکھا کنواں خشک ہو چکا ہے، پانی موجود نہیں تھا۔ ضرورت تھی وضو کرنے کی، جانوروں کو پلانے کی، خود پینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا، آپ نے کلی کی، اور اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی کا پانی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کنویں کے اندر نیچے سے پانی جوش مارنے لگا اور پانی اوپر تک آ گیا۔ 1400 سے زائد صحابہ تھے، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، لیکن کنویں کا پانی خشک نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حدیبیہ کے موقع پر ظاہر ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ آپ کا یہ معجزہ تبوک میں بھی ظاہر ہوا ہے، پانی موجود نہیں تھا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، سفر تھا، دائیں بائیں تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچا کچا پانی ہو لے کر آؤ۔ ایک کٹورے میں پانی لایا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، آپ نے باہر نکالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی تعداد کتنی تھی؟ کہا 1500۔ فرمایا کہ اگر 1,00,000 ہماری تعداد ہوتی تب بھی یہ پانی اتنا تھا کہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو صحابہ نے پیا بھی، جانوروں کو پلایا بھی، مشکیزوں کو بھرا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری یہ پانی کا چشمہ رکا نہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو چشمے جاری ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔
پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہی ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ رب العزت نے یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میرا اونٹ تھا جو سب سے پیچھے رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا جابر اسے تیزی سے لے کر چلو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تیزی سے آگے بڑھتا نہیں، تھکا ماندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے ہانکا اور دعا فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اتنا تیز رفتار ہو گیا، اب سب سے آگے جو اونٹ ہوتا تھا وہ میرا اونٹ ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ نے دعا فرمائی تو ان کا اونٹ تیز رفتار ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ایک موقع پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ تو اس کی زندگی میں بھی برکت دے، تو اس کے مال میں بھی برکت دے، تو اس کی اولاد میں بھی برکت دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ایسا ظاہر ہوا، اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ سن 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ایک قول ہے سن 95 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو حضرت انس سن 93 ہجری میں، یعنی حضور کے جانے کے بھی 82 سال کے بعد انتقال ہوا۔ اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی اور صحت اور تندرستی والی عمر دی، ان سے بڑا فیض پھیلا، بہت سے لوگوں نے ان سے سنا۔ آج امت تک جو احادیث کا ایک ذخیرہ پہنچا تو ان میں بہت بڑا ذخیرہ حضرت انس بن مالک کے ذریعے بھی پہنچا۔ اور اللہ نے اولاد میں کیسی برکت دی، فرماتے تھے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے، پوتے، نواسے، پڑپوتے جو دفنائے ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ اور اللہ نے رزق میں کیسی برکت دی، فرمایا کہ لوگوں کی فصل جو ہوتی ہے سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، اور میری جو فصل ہوتی ہے وہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، اور اللہ اتنا نفع دیتا ہے، اتنا نفع کہ اس کی مثل نہیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ نے جو دعا فرمائی اللہ رب العزت نے اسے ہو بہو قبول فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ایک موقع پر انہوں نے کچھ نازیبہ الفاظ کہہ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ دعا کرو اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے دعا فرما دی، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دم مجلس سے اٹھے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں، گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں محمد الرسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پر پہنچا تو اندر سے دروازہ بند تھا اور ان کی والدہ غسل کر رہی تھی، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو والدہ نے کہا ابو ہریرہ ٹھہرو میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل سے فارغ ہوئیں، اسی موقع پر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہا مجھے حضور کی بھی خدمت میں لے کر چلو۔ ابو ہریرہ پھر دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ کی دعاؤں کے طفیل میری والدہ مسلمان ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ نے ہاتھ پھیلائے، اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کل کا دن آیا تو صحابہ اکرام سارے آپس میں سوچنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا، وہ کون نیک بخت ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔
آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ وہ دن اور حضرت علی کی وفات کا دن کبھی حضرت علی کی آنکھوں میں دوبارہ کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ وہی لعاب ہے جو غار ثور کے موقع پر ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، کہ جب غار ثور میں ابو بکر صدیق نے سوراخ میں ایڑی رکھی تھی اور ایک سانپ نے آپ کو ڈسا تھا، ابو بکر نے حرکت نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، لیکن تکلیف کی شدت زیادہ تھی، آنکھوں سے بے قطار آنسو بہنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگے، آپ بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ وہ دن اور وفات کا دن کبھی دوبارہ ابو بکر کی ایڑی میں تکلیف نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، ہر موقع پر آپ کے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، آپ قبرستان گئے، اور جب تدفین کے بعد آپ کی واپسی ہو رہی تھی، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، آپ اور چند صحابہ تشریف لائیں، ہمارے ہاں کھانا کھا لیں، برکت ہوگی۔ جب بہت اصرار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں چلے گئے۔ جب آپ کھانا کھانے لگے، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، ابھی آپ چبا رہے ہیں اور لقمہ دائیں سے بائیں طرف منہ میں ہے، آپ نے فوراً ہی کہا جاؤ اس عورت سے کہو کہ یہ جو تم نے بکری ذبح کی ہے اور اس کا گوشت ہمیں کھلا رہے ہو، تم نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ ذبح کیا۔ آپ نے فوراً وہ لقمہ باہر نکال دیا، یعنی گویا کھانا مشکوک تھا کہ مالک سے اجازت نہیں لی گئی تو پھر یہ بکری کیوں ذبح کی گئی۔ اس خاتون کو جب بلایا گیا اور پوچھا گیا کیا واقعی یہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے۔ جب مجھے حضور کی آمد کا پتہ چلا تو میں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ جہاں بکریاں بکتی ہیں وہاں سے اچھی تناور بکری یا بکرا خرید کے لاؤ، لیکن وہ گئے، اتفاق سے انہیں کوئی نہ ملا۔ تو میں نے دیکھا پڑوسی نے چند دن پہلے یہ بکری خرید کے لائی ہے، تو میں نے ان کے گھر پیغام بھیجا جتنی قیمت پہ تم نے لی ہے مجھے فروخت کر دو یا مجھ سے زائد قیمت لے لو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں۔ اتفاق سے ان کے شوہر موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا میرے شوہر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تم مجھے بکری دے دو، جتنی قیمت ہوگی میں تمہیں دے دوں گی۔ تو چونکہ شوہر کی اجازت نہیں تھی، اجازت کے بغیر بکری ذبح کی گئی تھی، تو آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا ہے اور آپ نے بتا دیا کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، اس کا کھانا گویا کہ نبوت کے لیے درست نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا لو۔ امت کے لیے درس کیا ہے؟ آج تو ہم حرام کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے پیغمبر کے منہ میں حلال لقمہ ہے، اس لیے کہ جب اس عورت نے کہہ دیا تھا میں قیمت دوں گی تو بظاہر کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال کر امت کو درس دیا ہے کہ جب پیغمبر مشکوک چیز نہیں کھاتا تم حرام کیوں کھاتے ہو۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ لقمہ منہ میں ڈلتا ہے اور آپ مطلع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنوایا اور اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت پسند تھا، اور خصوصاً اگلی رانوں کا گوشت حضور پسند فرماتے تھے، اور آپ دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے تھے۔ تو جب وہ گوشت لایا گیا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی شریک ہوئے۔ آپ نے جیسے پہلا لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا، فوراً آپ نے باہر نکال دیا۔ آپ نے فرمایا اس یہودی عورت کو بلاؤ، اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ حالانکہ صرف ابھی منہ میں ڈالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا کھانے میں زہر ہے۔ یہودی عورت کو بلایا گیا، کہا تو نے کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس گوشت کی بوٹی نے بتایا، جس کو میں نے منہ میں ڈالا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، بھلا تو نے کیوں زہر ڈالا؟ تو اس بدبخت یہودی عورت نے کہا میں نے اس لیے ڈالا تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو آپ پہ زہر اثر نہیں کرے گا،
اور اگر سچے نہیں ہو تو معاذ اللہ زہر کھانے سے آپ کی موت آ جائے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے کہ یہ پیغمبر مر گیا، تو اس لیے میں نے یہ زہر ڈال دیا۔ آپ کے عالی اخلاق تھے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن آپ کا معجزہ دیکھیے کہ آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا ہے، گوشت کی بوٹی آپ کو بتاتی ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے معجزات عطا فرمائے، ہر موقع پر آپ کے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند دن گزرے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، یعنی طلبہ حدیث میں سے تھے۔ ان کا وقت مسجد نبوی میں گزرتا اور آپ سے ارشادات سنتے اور امت تک انہوں نے پہنچائے ہیں۔ کہتے میں نے کچھ کھایا نہیں، بھوک کی حالت تھی، میں باہر نکلا اور باہر نکل کر میں نے یہ سوچا ابو بکر صدیق آئیں گے، ان سے مسئلہ پوچھوں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر لے جائیں، کچھ کھلا لیں پلا لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صدیق اکبر نے مسئلہ بتا دیا۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھوک کی حالت میں ہے، انہوں نے زبان سے اظہار نہیں کیا اور انہیں پتہ نہ چل سکا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہاں سے چلے گئے۔ پھر یہ کھڑے رہے، اتنے میں حضرت عمر آ گئے، فرماتے میں نے سوچا میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا، ساتھ ہو سکتا ہے مجھے دعوت دے کے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلا لیں گے۔ حضرت عمر بھی جلدی میں تھے، انہوں نے انہیں بات بتائی، آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں وہیں کھڑے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو آپ مسکرا گئے۔ آپ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر آئے، اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور پیغام بھیجا، کیا گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ جواب آیا کہ گھر میں ایک پیالہ دودھ ہدیے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری طرف بھیجو۔ ایک پیالہ دودھ کا لیا گیا۔ ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں سوچنے لگا ایک پیالہ دودھ کا، میری بھی بھوک کی حالت ہے اور اصحاب صفہ 70 سے زائد صحابہ، یہ ایک پیالہ دودھ سب کو کیسے کافی ہوگا؟ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں گیا تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لایا۔ آپ نے فرمایا سب کو بٹھا دو، میں نے بٹھا دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کرو اور سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ ایک کو پلاتا، وہ سیر ہوتا، دوسرا پیتا سیر ہوتا، تیسرا پیتا، سب کو پلا لیا، تمام سیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب بس ہے، میں سیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ فرمایا یا رسول اللہ بس۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی سیرابی ہو گئی کہ گویا کہ میرے ناخونوں کے نیچے تک سیرابی ہو گئی، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پیالہ لیا اور آپ نے وہ دودھ پیا تو پھر وہ دودھ ختم ہوا۔ یعنی ایک پیالہ دودھ ہے، تمام اصحاب صفہ نے پیا ہے، لیکن وہ دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ کے معجزات کھانے پر بھی ظاہر ہوئے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام بڑی دشواری کی حالت میں ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بڑی بڑی خندقیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو۔ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھے ہیں۔ حضرت جابر نے یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ ہوا، اپنے گھر آئے، اپنی اہلیہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک کی حالت میں ہیں، گھر میں کچھ ہے تو پکاؤ۔ گھر والی نے کہا کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اسے ذبح کر کے سالن بنا دیتے ہیں، اور یہ جو ہیں اسے پیس کے روٹیاں پکا لیں گے، لیکن زیادہ افراد کو نہ لانا، حضور ہو، حضور کے ساتھ چند کبار صحابہ، ان کو بلا لینا، باقی نہ ہو، تاکہ یہ کھانا پورا ہو جائے، کہیں شرمندگی نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمام خندق والوں کو کہہ دو آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اب تمام خندق والے سینکڑوں صحابہ تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تھوڑا دل میں سوچنے لگا کہ ایک بکری کا بچہ ہے
اور جو تھوڑی سی ہے اتنے سارے صحابہ کو کیسے کافی ہوگی؟ لیکن جب حضور نے فرمایا ہے تو اللہ برکات کا نزول فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا جابر سب کو لے کر چلو، سارے صحابہ اکرام کو لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں کھانا تقسیم نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنا لعاب دہن، جو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا اس میں لعاب دہن ڈالا، وہ جو جوں تھی اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ نے فرمایا ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں، اس سے سالن ڈال ڈال کے دیتے رہو، اور اس جوں کی سے تم روٹیاں پکا پکا کر انہیں دو۔ 1000 سے زائد صحابہ تھے، سب نے اس سالن کو بھی کھایا، روٹیاں بھی کھائیں، آپ نے بھی تناول فرمایا۔ حضرت جابر کہتے جب میں نے بعد میں ہانڈی دیکھی تو اتنا ہی گوشت موجود تھا جتنا شروع میں موجود تھا۔ یعنی ایک بکری کا بچہ ہے، 1000 صحابہ کھا لیتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، اور اسی طرح وہ گوشت برقرار ہے، وہ روٹیاں برقرار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو آپ کے معجزات کھانے پہ بھی ظاہر ہوئے، پانی پہ بھی ظاہر ہوئے، آپ کے معجزات نباتات پہ بھی ظاہر ہوئے، حیوانات پہ بھی ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی کا اونٹ بدک گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ اونٹ کو پکڑے لیکن اونٹ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ باغ کے اندر کبھی اونٹ ادھر بھاگتا کبھی ادھر، اندر جانے لگتے تو اونٹ حملے کے لیے دوڑتا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ اب انہیں کیسے قابو کروں؟ جب اونٹ بدک جائے بھلا اسے کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ، مقصد تھا حضور کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کوئی دعا کریں تاکہ میں اونٹ کو قابو میں کر دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ساتھ لے کر چلو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کو آپ کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کا بلند و بالا مقام ہے، وہ تو حیوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ آپ کی طرف حملہ نہ کر دے۔ آپ مسکرا گئے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا۔ صحابی کہتے میں حضور کو لے کر گیا، باغ کے اندر پہنچے، میں نے باغ کا دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر گئے وہ بدکتا ہوا اونٹ، وہ سرکش اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ جانوروں نے قدر کی، ہم نے اپنے پیغمبر کی قدر نہ کی۔ حیوانات نے ہمارے نبی کو پہچانا، انسان نے اپنے نبی کو نہ پہچانا۔ نباتات، شجرات، حجرات نے پہچانا، انسان نے اپنے پیغمبر کو نہ پہچانا۔ آج وہ صبح کرتا ہے تو سب سے پہلے پیغمبر کی سنت کو گندی نالی میں ڈالتا ہے۔ آج کس چیز کے مسلمان ہم رہے؟ سنتوں سے دور، عبادات سے دور، معاشرت سے دور، دیکھتے اپنے پیغمبر کی زندگی کو کہ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ حیوانات تو حیوانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں نے بھی پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو جب پہلی مرتبہ ممبر مسجد نبوی میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے لگے تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایسے رونے کی آواز تھی جس طرح کے گابن اونٹنی کے رونے کی آواز ہوتی۔ ہم دائیں بائیں دیکھنے لگے، ہمیں کوئی اونٹنی نظر نہیں آ رہی، لیکن رونے کی آواز مسلسل بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ گئے اور آپ نے اس استوائے حنانہ کو، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، یوں تھپکی دی جس طرح انسان اپنے بچے کو تھپکی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے فراق کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا، آج میرے لیے گویا کہ ممبر بنا اور میں اس پر بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے ٹیک نہیں لگایا تو یہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ کھجور کے تنوں نے ہمارے پیغمبر کو پہچانا، مسلمان نے نہ پہچانا۔ یہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فراق کہ حضور مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آج پیغمبر نے مجھ سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا، یہ کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ یہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہمیں حضور سے اس درجے کی محبت ہو، اس درجے کا ہمیں تعلق ہو، ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہم اپنی زندگیوں میں حضور کی سنتوں کو لے کر آئیں، اپنے طرز زندگی کو حضور کے طرز زندگی کے مطابق لائیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے جیسے زندگی گزاری ویسی ہماری زندگی ہو۔ میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے معجزات دیے۔ ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ ہم سفر میں چلتے رہے، جا کر ایک خیمے کے پاس پہنچے، کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا۔
تو خیمے کے اندر خاتون تھی معبد، اس سے کہا گیا اگر آپ کے پاس گوشت ہو، دودھ ہو، پنیر ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کا تمہیں معاوضہ دے دیں گے۔ معبد نے کہا میرے گھر پہ کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تمہیں ضرور دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اس خاتون کے خیمے میں ایک بکری تھی، دبلی پتلی سوکھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ تیری بکری ہے؟ کہا جی میری ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دودھ اس میں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ خشک بکری ہے، اس کا دودھ نہیں ہے، اور اتنی کمزور ہے گویا یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی، خشک ہو چکی ہیں، اس لیے میں نے اس کو گھر پہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری اجازت ہو ہم اس کا دودھ نکالیں۔ تو معبد کہتی ہے مجھے تعجب ہوا، بھلا اس میں کہاں سے دودھ آئے گا، اتنے عرصے سے خشک ہے۔ حضور نے فرمایا تم اجازت دو۔ کہا میری اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برتن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ہاتھ اس خشک بکری کے تھنوں پہ لگتے ہیں، بکری اپنے دونوں پاؤں کو پیچھے سے کھول دیتی ہے، جس طرح جانور کا جب دودھ نکالا جائے تو وہ اپنے پاؤں کو کھولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالنے لگ گئے، وہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے معبد کو دیا کہ تم دودھ پی لو، فرمایا آپ پیو، آپ نے فرمایا نہیں تم پیو۔ معبد کو دودھ پلایا، پلانے کے بعد پھر دودھ نکالا، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عامر بن فہیرہ تھے، انہیں پلایا، فرمایا گھر میں اور برتن ہیں اور لے کر آؤ۔ معبد کے گھر کے جتنے برتن تھے لاتی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکال کے اسے دیتے گئے۔ گویا کہ ایک خشک بکری تھی لیکن نبوت کا ہاتھ اس سے مس ہوا ہے تو اتنا دودھ کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جن کی مثالیں اور جن کے نظائر نہیں ملتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن عتیق کو روانہ کیا تھا کہ ابو رافع ایک یہودی بدبخت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا، آپ کی گستاخیاں کرتا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ اب یہ صحابہ کی جماعت چلی، چند صحابہ اسے قتل کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں میں نے رات کو اسے قتل کر دیا اور رات کا اندھیرا تھا، میں نیچے آ رہا تھا، مجھے اندھیرے میں نظر نہ آیا، میں سمجھا کہ کہیں سیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں تو میں نیچے پاؤں رکھنے لگا، میرا پاؤں پھسل گیا تو عبداللہ بن عتیق کا یہ پاؤں ٹوٹ گیا۔ انہوں نے عمامہ اتارا، اپنے پاؤں کو باندھ کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ جو آپ کو تکلیف اور اذیت دیتا تھا میں نے اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کیا ہوا تمہارے پاؤں پہ؟ کہا یا رسول اللہ اوپر سے نیچے گرا ہوں اور یہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پہ پھیرا، آپ نے دعا فرمائی۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں وہ دن اور وفات کا دن کبھی میری پنڈلی میں دوبارہ درد نہ ہوا۔ نبوت کا ہاتھ مس ہوا ہے تو گویا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی، نبوت کا ہاتھ مس ہوا ہے تو درد کی تکلیف ختم ہو گئی۔ تو ربیع الاول کا پیغام کہ انسان اپنے پیغمبر کو جانے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا جس کے نظائر نہیں ملتے، ایسی اللہ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ درد امت کا درد تھا، سب سے زیادہ غم امت کا غم تھا۔ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی امت کا غم، اور محشر کا جب میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اور آپ کی فکر ہوگی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا سارے انسان اس میدان میں جمع ہوں گے، حفاتن عرلن غرلن، برہنہ جسم برہنہ پاؤں، سارے انسان جمع ہیں۔ اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، معلوم نہیں نامہ اعمال میں میرے اعمال زیادہ ہوتے ہیں یا کم، گناہ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، ہر انسان تکلیف میں ہوگا، کوئی اپنے پسینوں میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کسی کا پسینہ اتنا کہ منہ میں لگام بنا ہوگا، ہر انسان پریشان میں ہوگا۔ کہیں گے کہ جاؤ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کریں، تو کہیں گے سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اللہ رب العزت کہ آپ برگزیدہ ہو، اللہ نے گویا آپ کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا، آپ ابو البشر ہو، آپ دعا کرو اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے
آج کے دن اللہ رب العزت جتنے غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، نہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں، نہ آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں. نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے آدم ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا اور تم نے اس میں سے کیوں کھایا. آج تو مجھے اپنی اس بات کی فکر ہو رہی ہے. جاؤ نوح کی طرف. سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی اس موقع پر کہیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، گویا میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، حالانکہ مجھے روکا گیا تھا، کہیں اللہ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھے. جاؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے مجھ سے 3 مرتبہ کذبات ہوئے، کہیں اللہ مجھ سے وہ نہ پوچھ لے. جاؤ موسیٰ کی طرف. سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ نجی اللہ، کلیم اللہ، آپ اللہ سے دعا کرو کہ حساب کتاب شروع ہو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں قبطی کوئی لڑائی چھوڑا رہا تھا، میں نے مارا تھا اور وہ آدمی قتل ہو گیا، کہیں اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے. جاؤ تم عیسیٰ کے پاس. سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ کا مقام بہت بلند، آپ کلمت اللہ، روح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تم لوگ عیسائیوں نے تمہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، کیوں تیری گھر والدہ کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی بنا دیا، کہیں مجھ سے اس بارے میں سوال نہ ہو جائے. جاؤ تم محمد الرسول اللہ کے پاس. ساری امت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، غم اور فکر کی حالت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. اللہ میرے اوپر ایسا القاء فرمائے گا، میں اللہ کی تعریف شروع کر دوں گا. اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. اے محمد سر اٹھا، اے محمد ارفع سر اٹھا، سل تعطا، آج تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع، آج تو سفارش کر، محمد تیری سفارش قبول ہوگی. آپ فرماتے ہیں ارفع رأسی، میں سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. ہمارا پیغمبر آخرت میں بھی اسے ہماری فکر ہوگی، دنیا میں بھی اسے ہماری فکر تھی. یہ ہماری پیغمبر کی دعائیں نہ ہوتی آج گناہوں کی وجہ سے ہم بندر اور خنزیر ہوتے. آج کون سا گناہ ہے جو دھرتی پہ نہیں ہو رہا؟ قوم لوط نے ایک گناہ فحاشی، اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھر برسا دیے تھے. یہودیوں نے ایک گناہ کیا، ہفتے کے دن شکار، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. حضور کی دعائیں تھیں کہ اے اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ لانا، اے اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا. تو آج اللہ نے ہماری شکلوں کو نہیں بدلا، ورنہ کون سا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی، قتل و غارت گری. آج ہماری راتیں گزر جاتی ہیں انٹرنیٹ اور کیبل پر دیکھتے ہوئے. آج ہم کہتے ہیں فرانس نے گستاخی کی انہوں نے بھی گستاخی کی ہمارے پیغمبر کی. لیکن آج کا مسلمان جو نبی کی داڑھی کی گستاخی نہیں کر رہا، کسی نے یہاں سے فرنچ داڑھی رکھی، کسی نے یہاں رکھی، کسی نے یہاں رکھی، یہ تو پیغمبر کی سنت کی گستاخی نہیں کر رہا. فرانس کے لیے تو بائیکاٹ کرتا ہے، تو اپنی شکل کو نہیں دیکھتا. اگر اس شکل میں تجھے پیغمبر نے دیکھ لیا، اپنے پیغمبر کا سامنا کیسے کرے گا؟ نبی کی سنت کی اتنی توہین، نبی کی سنت کی اتنی تذلیل. کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں اور مذاق اس نبی کی سنتوں سے کرتے ہیں. اعمال تو ہمارے پاس نہیں، راتوں کا رونا ہمارے پاس نہیں، دن کا جاگنا ہمارے پاس نہیں، عبادت نہیں، صوم و صلات نہیں، جہاد نہیں. ایک آسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ کل قیامت کے دن یہ آسرا ہوگا. ہم کہیں گے یا رسول اللہ اور کچھ نہیں تھا، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کی شکل کی طرح ہم نے اپنی شکل بنائی، آپ کے لباس کی طرح ہم نے اپنا لباس اختیار کیا، ہم نے اپنی اولاد کو آپ کا دین سکھایا، آپ کے دین کے مطابق ہم نے زندگی گزاری. ہم اپنا ظاہر تو نبی کے مطابق کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کی شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر سکتے ہیں. تو اس لیے افسوس تو ان پر بھی ہے، ان بدبختوں نے کیا، لیکن افسوس آج کے مسلمان پر بھی ہے جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. ربیع الاول کا معنی بہار ہے، ہم بھی اپنی زندگیوں میں بہار لے کر آئیں. آج سے پہلے جو زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد زندگی میں بہار آئے کہ آئیے عہد کر کے اٹھیں. آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. اپنی گھر کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں حضور کی سنتوں کو لائیں.